نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا موضوع اللہ رب العالمین نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہد میں شفا رکھی ہے، اسی لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم کیا تیرے رب نے مکھی کو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ تو بنا اپنے گھر کو پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جہاں انسان اپنا گھر بناتے ہیں وہاں اپنا گھر بنا، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر کھا تو ہر قسم کے پھل، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا پھر تو چل اس راستے پر جو راستہ اللہ نے تیرے لیے آسان کر رکھا ہے، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے شراب پینے کی چیز، مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مکھی کے تین مستقر بیان کیے کہ مکھی تین جگہ میں اپنا گھر بناتی ہے، اس کے علاوہ چوتھی جگہ میں اپنا گھر نہیں بناتی، یا پہاڑوں میں بناتی ہے، یا درختوں میں بناتی ہے، یا جہاں انسان اپنا گھر بناتے ہیں بسا اوقات اپنا چھتا وہاں بناتی ہے، اور پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی ایسی جگہ اپنا گھر بناتی ہے جو آلودگی سے جگہ پاک ہوتی ہے۔ کمال جائے رب العالمین کی قدرت پر، کمال جائے، تاکہ اس کو صاف ہوا بھی لگتی رہے اور انسان کی پہنچ سے عموماً دور رہے۔ عجیب، اور اللہ نے اس مکھی کو باقی حیوانات کی بنسبت بڑی عقل اور فراست اور حسن تدبیر سے نوازا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی حسن تدبیر عطا کر رکھی ہے جو عام حیوانات میں نہیں ہے، اسی لیے جب مکھی کو خطاب کیا وہ کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کیا بہترین تدبیر اختیار کی اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ جو مکھی اپنا نظام چلاتی ہے، اپنی حکومت چلاتی ہے، وہ ویسا ہی نظام چلاتی ہے جیسے انسان اپنی حکومت کو چلاتا ہے۔ اس کے ہاں انجینئروں کا سسٹم بھی ہے، اس کے ہاں چوکیدار کا سسٹم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی مکھی باہر سے گندی چیز پہ بیٹھ کے آئے گی تو چھت کے باہر جو اس کی ملکہ ہے اس کو اسی وقت قتل کر دیتی ہے کہ تو گندگی پہ بیٹھ کے آئی ہے، لہذا تو اندر جانے کے قابل نہیں، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عجیب ترتیب بنائی ہے۔ عموماً یہ جو مکھیاں چھتا بناتی ہیں، ایک چھتے میں تقریباً 20,000 سے لے کر 30,000
تک کھانے بناتی ہیں، اور اس کے کھانے کی تدبیر بھی عجیب ہے، یہ مربع نہیں بناتی، مسدس بناتی ہے، عجیب اس کا نظام ہے۔ اور اس کی ملکہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 ہفتے میں تقریباً 6,000 سے لے کر 12,000 تک انڈے دیتی ہے، عجیب نظام اللہ کا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، کہ 2 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک قرآن میں، ایک شہد میں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان العسل شفاء من کل داء والقرآن شفاء لما فی الصدور، شہد ہر بیماری کے لیے علاج ہے، اور قرآن جو دلوں کے اندر زنگ لگ جاتے ہیں اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا مختلفاً الوانہ، کبھی شہد سفید ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی سبز ہوتا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے، اشارہ کر دیا کہ جس موسم کا پھل کھا کے آئیں گی ویسے ہی اس کی رنگت ہوگی، بخلاف پیچھے جو بھینس کا ذکر کیا لبناً خالصاً، اس میں صرف ایک ہی رنگ ہوگا، وہ وائٹ رنگ کا دودھ ہوگا، چاہے جس قسم کا مرضی بھینس چارہ کھائے گی لیکن اس کے اندر دودھ ایک رنگ کا ہوگا۔ لیکن مکھی کے بارے میں فرمایا شفاء للناس سے پہلے فرمایا مختلف الوان، اس کی رنگت مختلف ہوتی ہے۔ اور عجیب اللہ رب العالمین نے نظام چلایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزبان الزبان کلها فی النار، کہ جتنی بھی مکھیاں ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں وہ تمام کی تمام جہنم میں جائیں گی، الا النحل، مگر شہد کی مکھی یہ جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً ابو داود کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہد کی مکھی کو مارنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودد، کہ جو انسان سب سے بہترین ریشم کا لباس پہنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیڑے کا لعاب ہے۔ وَأَشْرَفُ شَرَابِهِ رَجِيعُ نَحْلَةٍ، اور سب سے بہترین جو انسان کا مشروب ہے وہ مکھی کا فضلہ ہے، وہ مکھی کا فضلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ وہ حدیث یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ان اخی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بھائی ہے اس کا پیٹ، اس کو دست لگے ہوئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلا۔ اس نے شہد پلایا، پھر بھی دست نہ رکے، 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی آیا، حضور نے یہ فرمایا، تیسری مرتبہ بھی آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فی شفاء للناس، لیکن تیرا بھائی کا پیٹ وہ غلط ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جو بھی تکلیف ہوتی تھی وہ شہد کا استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کو پھوڑا بھی نکل جاتا تو اپنے اس پھوڑے پر شہد کو لگا دیا کرتے تھے۔
تو جن چیزوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے شفا فرمائی، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور شہد استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔